بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 9 دن الیکشن کو رہ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے میں اپنا کوئی آئیڈیا یا جو میری ان پٹ ہے الیکشن کے بارے میں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اصل میں پہلے الیکشن تو ہے نہیں پاکستان میں، اس سے پہلے کئی دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، اور عموماً جو ہے جب الیکشن آتے ہیں تو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے الیکشن میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکومتیں آتی ہیں وہ جو ہے ہمارے معیار پہ پوری نہیں اترتی ہیں، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ الیکشن پہلے والے الیکشن کی طرح نہیں ہے، یہ الیکشن مختلف ہیں اور ان کا رزلٹ بھی بڑا مختلف ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس الیکشن میں جو ہے آپ مہربانی کریں کہ اس الیکشن میں آپ سوئیں نہ، اس الیکشن میں جاگیں، کیونکہ آپ کے جاگنے سے آپ کا نصیب جاگے گا، اور اگر آپ سوئے رہے تو جس طرح سے 75 سالوں سے آپ کا نصیب سویا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سویا ہی رہے گا۔ اس لیے 9 دن جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں ان کو آپ بڑے بھرپور طریقے سے گزاریں، اور وہ تمام جو اقدامات ہیں جو کہ آپ کے جو ہے الیکشن ڈے والے دن کو آسان بنا سکتے ہیں وہ آپ تمام جو ہے اقدامات کریں۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جناب 8300 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بھیجنا ہے، ایس ایم ایس کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی فیملی کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ نے اس کا نمبر بھیجنا ہے۔ ہو سکتا ہے 2-3 روپے آپ کے خرچ ہوں، لیکن اس سے آپ کو جو انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کا جو ہے پولنگ سٹیشن کیا ہے، پولنگ بوتھ کون سا ہے، تو آپ جو ہے الیکشن والے دن مارے نہیں پھریں گے، بلکہ آپ جو ہے صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا جو ہے یہ 8300 پہ میسج کر کے اپنے پولنگ سٹیشن کا جو ہے وہ تعین کر لیں کہ بھئی کہاں پہ آپ نے جا کے ووٹ پول کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ الیکشن والے دن یا الیکشن سے 1-2 دن پہلے بند ہو جائے اور جو ہے نا آپ کے لیے بعد میں مسئلہ ہو، تو اس لیے جو ہے یہ کام ابھی کر لیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا زبردست قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے پاکستانی میڈیا پہ، اور انہوں نے جناب اپنے ٹاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف جو ہے وہ تو ان کے سارے آزاد امیدوار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے پہلے سے ہی کمٹمنٹ ہوئی ہے، اور جناب انہوں نے جو ہے وہ آزاد ہوں گے، قانونی طور پہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ جو ہے مطلب زرداری یا جو ہے نواز شریف ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور اپنی حکومت بنا لیں گے۔ آپ نے اس پروپیگنڈے پہ بالکل اپنا کان نہیں دھرنا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ پروپیگنڈا اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور لوگ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں آئے گا کہ یار ووٹ تو ویسے ہی ضائع جانا ہے، انہوں نے جن کو حکومت دینی ہے تو وہی جو ہے حکومت میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا بھائی، ایسا نہیں ہونا، ایسے ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دھاندلی بھی کر لیں تو پھر بھی جو ہے ایسا نہیں ہونا ہے۔ اس وقت جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں جو ہے یعنی 99% وہ لوگ ہیں جو کہ جن پہ ظلم ستم ہوا ہے اور انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے، وہ سہ گئے ہیں اور وہ بکنے والے نہیں ہیں، اور اگر 1-2 بک بھی گئے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے اس پروپیگنڈے پہ آپ کو بالکل نہیں آنا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنی بھی الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو ہے میرا خیال ہے میکسیمم 55-56% جو ہے وہ ریشو ہوتی ہے، جو کہ اچھی ریشو اس وقت کے دور میں سمجھی جاتی ہے، کیونکہ نارملی 35-36% ہوتی ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب نے جب 2/3 میجورٹی لی تھی اس وقت غالباً 97 میں، تو اس وقت 36% تھی، اور غالباً کوئی 70 میں جو ہے وہ کوئی 55 یا 57% اس طرح کی ریشو تھی۔ تو جب بھی زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اچھا رزلٹ آتا ہے۔ تو اس دفعہ آپ کوشش یہ کریں کہ تقریباً ہر بندے کو جو ہے نا اپنے گھر سے اپنی فیملی سے نکالیں، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے معذور ہے، چاہے بیمار ہے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے نا اس سے یہ تکلیف دے دیں، کیونکہ یہ تکلیف جو ہے آپ کی قوم کو بہت بڑا فائدہ پہنچائے گی۔ اور کوشش کریں کہ الیکشن جو ہے
کوئی بندہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، تاکہ جو ہے وہ 70-75% جب ٹرن آؤٹ ہوگا تو یقیناً جو ہے آپ کے جو ہے نا وہ جو جس کو یعنی جو پاکستان کا آپ جو ہے نظام بدلنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور انشاءاللہ بدلے گا، اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر بہت مشکل ہے۔ اچھا، آپ ذرا بڑا الیکشن میں احتیاط کیجیے گا۔ جو تیسری آپ کو بات کہنی تھی کہ اس الیکشن میں پہلے کے الیکشنوں کی طرح ابھی بھی جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے وہ جنت کی کنجیاں بیچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو جناب آپ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کو جنت کی چابی کا جو ہے وعدہ کر کے تو خود جو ہے وہ ڈیزل پرمٹ لے لیتے ہیں، خود جو ہے ان کو غیبی امدادیں آ جاتی ہیں، اور جناب ان کے جو ہے راتوں رات جو ہے وہ اثاثے بن جاتے ہیں، یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ تو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ علماء ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں منافق اور ایک جو ایماندار مسلمان ہوگا اس کو پہچاننے میں جو ہے بڑی یعنی آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آسانی سے نہیں پتہ چلتا کہ جناب اس نے داڑھی رکھی ہوئی اور اسلام کی بات کر رہا ہے تو یہ جناب سچا پکا مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا بڑا احتیاط کرنا ہے، اور کسی جو ہے وہ جنت کی کنجی میں جو ہے نا آپ نے نہیں آنا، بلکہ جنت کی چابی آپ کو آپ کے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے تو یقیناً آپ جنت میں جائیں گے۔ ان کو ووٹ دینے یا نہ دینے سے آپ کا جنت کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر جناب سننے میں آ رہا ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شیطانی میڈیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا سب شیطانی عوامل ہوتے ہیں، اور اس کو بالکل فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ جو آپ کا نیشنل میڈیا ہے، پرائیویٹ چینلز ہیں یا پی ٹی وی ہے، وہ تو بالکل بکاؤ مال ہے، وہ تو سچ آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک سوشل میڈیا ہے جو کہ عام آدمی کی آواز ہے۔ تو سوشل میڈیا بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے، ظاہر ہے جو لوگ اگر کوئی اچھی پوسٹ کریں گے تو وہ اچھا ہوگا، اگر کوئی بری پوسٹ کریں گے تو برا ہوگا۔ تو سوشل میڈیا کو ہم اچھا برا نہیں کہہ سکتے، یہ ہم خود لوگ جو ہے نا اچھے برے ہیں، لیکن سوشل میڈیا سے اویئرنیس بہت زیادہ آئی ہے، لوگوں کو جو ہے اپنے حقوق کا پتہ چل گیا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا سوشل میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے پاکستان میں انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کرنے میں۔ ہاں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے خبروں کو ویریفائی کریں، کیونکہ کوئی میڈیا جو ہے وہ اگر سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے تو یہ جو دوسرے جو ہمارے میڈیاز ہیں وہ تو ابلیسی میڈیا ہیں۔ یعنی وہ دیکھیں کہ وہ جناب وہ ایک بندہ 30 دن غائب رہتا ہے، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا مار کٹائی کر کے اس کو جب لے کر آتے ہیں تو جناب اس کا جو ہے وہ انٹرویو کرتا ہے، اور جو ہے اس انٹرویو میں یہ ابلیسی میڈیا اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ جناب آپ 30 دن آپ کہاں رہے ہیں، آپ کو کون اغوا کر کے لے گیا تھا، آپ کے اوپر تشدد تو نہیں ہوا تھا۔ یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، باتیں صرف وہ کرتے ہیں جو ان کو رٹائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ شیطانی میڈیا ہے تو وہ پھر ابلیسی میڈیا ہے۔ اس لیے جو ہے میرا خیال نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا کو آپ جو ہے نا دیکھنا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے شیطانی عوامل ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہے ہیں جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گری ہے، تو کیا وہ شیطانی عوامل آپ کو نظر نہیں آتے ہیں؟ ان کو تو آپ روک سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جس طرح چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ جو ہے نا اس کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس رہی ہے، ان کے سامان توڑ رہی ہے، ان کے گھر توڑ رہی ہے، عورتوں پہ ہاتھ ڈال رہی ہے، ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہی ہے، عورتوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ ایک جو ہے نا مقدمے میں ان کو ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ نہ جلسہ کرنے دیتے ہیں، نہ جلوس کرنے دیتے ہیں، نہ جھنڈا نکالنے دیتے ہیں۔ جہاں پہ بھی وہ کوئی اپنی گیدرنگ کرتے ہیں پولیس آ جاتی ہے، جناب دھاوا بول دیتی ہے۔ تو کیا یہ سارے کام یعنی یہ کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام والے کام ہیں؟ یہ بھی تو سارے شیطانی کام ہیں، اور اس کو تو بڑی آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ تو سوشل میڈیا شیطانی میڈیا نہیں ہے، بیسیکلی جو ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اچھا جناب، پھر جناب 8 فروری کو جو ہے نا جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو آپ یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ یہ جناب کوئی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، یا جو پیپلز پارٹی والے اور جناب عمران خان کا مقابلہ ہے۔ نہیں، یہ جناب اس دفعہ الیکشن میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ مختلف الیکشن ہے، کیونکہ یہ جو ہے عمران خان ورسز نظام ہے۔ یعنی یہ مقابلہ عمران خان کا نظام کے ساتھ ہے۔ کون سا نظام؟ ظلم کا نظام، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے
کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور جو بندہ ظالم ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جو ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اب جو ہے نا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ظالم کو جو ہے جلدی پکڑنا چاہتے ہیں یا 75 سال مزید جو ہے وہ آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے اور بڑا گولڈن چانس ہے۔ اس وقت جو ہے اگر آپ جو ہے عمران خان کو اور اس کے امیدواروں کو جو ہے اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کی جو گھسا پھٹا ظالمانہ نظام ہے جو انگریزوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، کیونکہ پہلے انگریز جو ہے وہ یہ ظلم کرتے تھے، اب انگریزوں کے چھوڑے ہوئے جو غلام ہیں وہ جو ہے نا پوری قوم کو غلام بنا کے تو ان پہ اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے اس نظام کے خلاف آپ نے ووٹ دیا تو یقین جانیے کہ آپ کی یہ غلامی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس بار جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک کا نظام ضرور تبدیل ہوگا، کیونکہ یہ چل نہیں سکتا ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ پارٹیاں اگر آ بھی گئیں تو اقتدار پھر بھی جو ہے نا وہ ایک سال یا 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلا سکتی ہیں، کیونکہ نوجوانوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، ساری عمر کی غلامی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ جو 28 مئی والوں کو ووٹ دیں۔ 28 مئی والے جو کلیم کہتے ہیں کہ جناب 28 مئی والے ہیں، ہم جو ہے 9 مئی والے نہیں ہیں، تو 28 مئی والوں کے کرتوتوں سے بھی آپ ذرا پوری طرح آگاہ رہیں کہ 28 مئی کو کیا ہوا تھا۔ یہ جناب یہ جو آج فن خان بن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ان کے بارے میں قدیر خان مرحوم جو ہے وہ کیا کہہ گئے ہیں؟ کہہ گئے یہ تو کانپ رہا تھا، یہ تو جو ہے یہ کہتا تھا کہ جناب نہیں کرنے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پریشر تھا، لیکن یہ جو ہے پاکستان آرمی نے جو ہے یہ دھماکے کیے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ دھماکے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بات غلط ہے کہ جناب اس نے یہ دھماکے کیے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کارگل کی جب جنگ چھڑی تھی تو یہ جناب کلنٹن کے پاس بھاگ گیا تھا اور ادھر جناب ان سے منتیں کر کے تو جناب اسے جنگ بند کروائی تھی، اپنے لوگوں کو مروایا تھا۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو جناب کتنے پاکستانی جو ہے وہ فوجی شہید ہوئے تھے۔ تو ان سے اس بات کی توقع نہ کریں، کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، ان کو قوم اور ملت سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے اپنے کتنے اثاثے بنائے اور پاکستان کا کیا بنایا ہے۔ پاکستان کے لیے جو انہوں نے موٹر ویز بنائے ہیں، جو پل بنائے ہیں، جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو گرین لائن ہے یہ بنائی ہے، یہ آپ کے یعنی پیسوں سے نہیں بنائی ہے، یہ انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے جناب مہنگے سود پہ جو ہے قرض اٹھائے ہیں اور ان سے بنائی ہے، اپنے جناب انہوں نے کمیشن کھائے ہیں اور جناب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ سود دینے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جو دن بدن آپ کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں تو وہی سود آپ واپس کر رہے ہیں نا، اور غالباً اس کا تو کوئی پتہ نہیں 2036 تک جو ہے نا وہ آپ نے سود پے کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان سے کوئی آپ توقع نہ رکھیں، پھر آپ کو ان کے یاد کریں جب انہوں نے جو وہ قرض اتارو ملک سنوارو والی جو اسکیم بنائی تھی، اس کا آپ کو پتہ ہے وہ سارا جو ہے وہ ریکارڈ جل گیا تھا، آج تک نہیں پتہ کہ وہ پیسے کدھر گئے۔ اور انہوں نے اپنے لندن میں جناب ایسٹ بنائے ہیں، اور 28 مئی والے دن جو ہے انہوں نے جب دھماکے کیے تھے تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ انہوں نے جناب تمام جو بزنس مین تھے یا جو پاکستانی کمیونٹی ان کے بینکوں میں تمام جو ڈالر اکاؤنٹ تھے وہ سب جو ہے نا فریز کر لیے تھے، اور اپنے جو ہے یہ ڈالر جو ہے وہ وہاں سے بینکوں سے نکال کے باہر لے گئے تھے یا اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور وہی ڈالر جو کہ 35-36 کا تھا وہ ڈالر جو ہے بعد میں 70 تک چلا گیا۔ تو انہوں نے اس میں سے پیسے کمائے اور جو عام لوگوں کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے ان کو جو ہے نا 42 یا 43 روپیز کے حساب سے انہوں نے ڈالر واپس کیے۔ تو یہ آزمائے ہوئے چور ہیں، تو بار بار جو ہے ان کو آزمانے کا فائدہ نہیں ہے، نقصان آپ اپنا ہی کریں گے۔ پھر جناب وہ دوسری طرف آپ کو جناب وہ زرداری صاحب مسٹر 10% آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو کہ مشہور زمانہ جو ہیں وہ یعنی کرپشن کے حوالے سے مشہور ہیں، کرپشن کا ایک استعارہ ہیں، اور یہ جو ہے شہباز شریف صاحب تو ان کا پیٹ بھی پھاڑنے لگے تھے، لیکن بہرحال بعد میں پھر دوستی ہو گئی تو وہ اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، چلو اچھا ہے، نہیں تو پھر ان کے اوپر 302 کا مقدمہ ہو جانا تھا۔ تو بہرحال اب زرداری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جناب بلاول صاحب، کانپے ٹانگنے والی سرکار، تو اگر آپ ان کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں، لیکن ان سے آپ زیادہ توقع نہ رکھیں، کیونکہ ان کے جو بکرے کے صدقے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پیسوں سے جو ہے نا وہ جو ہے ادا ہوتے ہیں۔ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اگر مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہی 3 چوائسیز ہیں، تو یا جو ہے نواز شریف صاحب ہیں یا پھر جو ہے بلاول صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو
بلاول صاحب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ جناب بڑے بڑے فاؤل مارتے ہیں. یعنی میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن کے پی کو تو میرا خیال ہے کوئی بندہ، میں نے نہیں سنا کہ کے پی کو کوئی کسی بندے نے کے ایف سی کہا ہو. تو جناب وہ جوش خطابت میں جو ہے وہ کے پی کو جناب کے ایف سی کہہ جاتے ہیں، اور جناب ٹانگے کامنے کو کانپے ٹانگنا کہہ جاتے ہیں. ان کو غالباً اردو نہیں آتی ہے، میرا خیال ہے اردو پہ توجہ دینی چاہیے. اور اس بندے نے جو ساری زندگی میں ایک دن بھی کام نہیں کیے، یعنی جس بندے کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے وزیر خارجہ اس کو بنایا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ جناب پوری دنیا کی جو ہے وہ سیر و تفریح کرتا رہا ہے، اور افغانستان اور ایران کا دورہ اس نے نہیں کیا جو ہمارے پڑوسی ہیں، جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں. تو آپ یہ ساری چیزیں بہرحال ذہن نشین کیجیے گا. ایک ہی آپشن رہتی ہے، تو اگر آپ نے جو ہے ہیلتھ کارڈ اگر آپ کو چاہیے، آپ کو اگر جو ہے ہاسپٹلس چاہیے کینسر ہاسپٹلس کی طرح، آپ کو جو ہے نمل کی طرح یونیورسٹیز چاہیے، اور آپ کو جو ہے ایسا لیڈر چاہیے جو کہ ہمارے نبی کی ناموس کے لیے جو ہے وہ دنیا کے پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ بولے، تو پھر جو ہے آپ کا جو ووٹ کا صحیح حقدار ہے وہ عمران خان صاحب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے جو پلاننگ ان کی یہی ہے کہ یا تو اس کو 14 سال کے لیے جناب پکا پکا اندر ہی رکھنا ہے، اور یا پھر جو ہے اس کو لٹکانا ہے. تو اگر جو ہے آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رکھا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ بھٹو کی طرح اس کو پھانسی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ آرڈر ہو جائیں. لوور کورٹس میں تو یقیناً ہونے ہیں، ہاں اپر کورٹس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہائی کورٹ والے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہیں. تو زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں. تو آپ نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ یہ جو کچھ ہوگا اس کے جو ہے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، اور آپ سے اس بات کا پوچھا جائے گا. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ہمارا بھی خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.